اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے ایک بڑی غلطی تمام زندگی یہ سرزد ہوتی رہتی ہے کہ وہ نیکی رضائے الہی کے لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ خوش ہو۔ مثلا پیاسوں کے لیے کہیں ایک کنواں کھدوا دیا، کچھ مساکین کو کھانا کھلوا دیا، لیکن پھر اس نیکی کے جو نتائج ہیں، اس کا صلہ، اس کا انعام، وہ اس دنیا میں تلاش کرتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جی میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے یتیم بچوں کو میں نے تعلیم دلوائی، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، لیکن میرا اپنا کام تو ایک بھی نہیں ہو رہا۔ مجھ سے تو وہ لوگ بھی اچھے ہیں جو سارے غلط کام کرتے ہیں، لیکن ان کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان بھٹک جاتا ہے، بری طرح سے بھٹکتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے قدرت نے کوئی اچھا کام کروا لیا ہے اور اب آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اس کا بدلہ مجھے 10 دن کے بعد ملے گا، اگلے ہفتے مل جائے گا، یا 2 مہینے کے بعد مجھے صلہ ملنا چاہیے، تو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے انسان کو کہ ہماری نیکی صرف اور صرف اس دنیا کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں۔ دنیا کی داد اگر سمیٹنی تھی، تعریفیں سننی تھیں، فوائد حاصل کرنے تھے، تو اس کے 1000 اور راستے بھی تھے جو کہ برائی کے تھے، ہم وہ اختیار کر لیتے، ہمیں تعریفیں بھی مل جاتی، دولت بھی، عہدہ بھی، سب کچھ ملتا، فوراً ہر قسم کا فائدہ۔ لیکن اگر ہم نے کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر یہ تصور ہم کریں کہ اس کا فائدہ دولت اور نوکری کی صورت میں ملے گا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذات، فطرت یا انا کچھ اظہار یا تشخص چاہتی ہے، ہم چاہتے ہیں لوگوں میں پہچانے جائیں، لوگ ہماری قدر کریں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ارد گرد موجود لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہے؟ میں کسی طرح سے انہیں بتاؤں کہ میں نے کتنے نیک کام کیے ہیں، میں کتنا عبادت گزار ہوں، اور پھر مجھے صلہ بھی نہیں مل رہا۔ ورنہ دوسری صورت میں تو وہ مجھے تانا دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی تو زندگی میں اس لیے پیچھے رہ گیا کہ تجھ پہ نیکی کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا جس سے وہ ہر دور میں گزرتا ہے، اور یہ معمول کی بات ہے کہ انسان کو یہی فطرت عطا ہوئی ہے، اور اس مرحلے پہ صرف اپنی انا کی تلوار کو میان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے سے جس سے بغاوت کر کے، اس کے مروجہ اصول کو توڑ کے اپنے نفس پہ قابو پا کر ہی تو انسان نیک قدم اٹھاتا ہے، تو پھر یہی معاشرہ آپ کی تعریف کیسے کرے گا؟ اور کیا ہم اس گناہوں سے لتھڑے ہوئے نظام سے خود کو الگ کرنے کے بعد اسی سے انعام چاہیں گے؟ خود کو انسان ایک جگنو کی طرح سمجھے۔ وہ جگنو کیا کرتا ہے؟ وہ تبھی چمکتا اور خوش ہوتا ہے اور رقص کرتا ہے جب ہر طرف تاریکیوں سے گرا ہوتا ہے۔ اگر انسان میں ہمت ہو تو وہ انقلاب لا کے معاشرہ تبدیل کر دے، ورنہ اپنی عاقبت سنوارنے یعنی ہر نیک کام کے بعد خاموشی اختیار کرے۔ سچ کو ہمیشہ جھوٹ میں تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسروں کو نصیحت تلقین کرنا اچھی خواہش ہے، لیکن اس پہ اصرار اور تقاضا نہ کریں، یہ کمزوری ہے۔ اور جو اس کمزوری پر قابو پا لیتے ہیں پھر وہ شکایت نہیں کرتے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں بڑے گناہ تھے، لوگ لڑتے رہے، لیکن وہ یہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے۔ جو بڑے لوگ تھے، اور ہم اپنے اعمال صالح کی وجہ سے ہر دور میں پریشانیوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ آپ جھگڑا نہ کریں، جو اصلاح کے قابل ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، اور ایسے انسانوں کی تکلیف اور اذیت انہیں مبارک ہو جو کہ اپنا وقت اور اپنے عمل کی داد دوسروں سے وصول کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں ہوتی رہیں ہر وقت ان کے ہر کام کی۔ ہمارا معاشرہ شاید 2 طرح سے کچھ سدھر سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کمزور ہیں، یعنی بہت زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے، تو پھر تعلق دعا سے ہونا چاہیے۔ طاقت اور دولت کے بغیر بھی بہت کچھ ممکن ہے، لیکن اب آسمان پہ جو چاند چمک رہا ہے، ہم یہ کوشش کرنے لگیں کہ اس کی روشنی تیز کر دیں،
یا کم کر دیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر برداشت کریں، لیکن خود کو اس اذیت میں، اس تکلیف میں مبتلا نہ کر دیں کہ چونکہ میرے پاس طاقت نہیں تھی، دولت نہیں تھی، میں چاند کی لائٹ کو کم نہیں کر سکا، ٹھیک نہیں کر سکا. یہ ممکن نہیں. آپ اپنی ذمہ داری دوسروں کو سدھارنے کی، معاشرے کو سدھارنے کی کسی اور کو سونپ کے خاموش ہو جائیں. وہ اس ذمہ داروں کو جن کے ذمہ معاشرے کی اصلاح ہے، کسی اور انداز میں اللہ خود آگے بڑھائے گا. اور یہ معمول کی بات ہے. آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرا سی کوشش کریں تو آپ کو اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں، آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو اس غریب کی مدد کر دے گا. کیا خدا کے پاس یہ طاقت اور قدرت نہیں تھی کہ وہ شیطان کو بغاوت سے روک دیتا؟ لیکن وہ اللہ ہے اور یہ اس کی مشیت ہے جس میں دخل دینے کا کسی اور کو اختیار نہیں. جو بڑے عظیم لوگ تاریخ میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزرے، فاقے کیے، غربت برداشت کی، زندگیاں گزاریں اور شہید ہو گئے، کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی؟ وہ تو خود دوسروں کے مسائل حل کرنے والے مشکل کشا تھے، پھر بھی شہید ہو گئے، کیونکہ وہ شہید تسلیم و رضا ہیں کہ اللہ کا امر ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، جو فرماتا ہے کہ یہ زمانہ غیر بھی رہے گا لیکن وہ خود زمانہ بھی ہے. اس لیے ارشاد ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو. اب انسان کہتا ہے کہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ کوئی بھی شخص سیدھے رستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ رشوت دیے بغیر، سفارش کے بغیر کوئی کام ہو جائے. لیکن ہر دور میں گمراہی بھی رہی ہوگی اور حق بھی رہا ہوگا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ یہ جو کائنات ہے یہ حقیقت کا عکس ہے. ایک شخص مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو باہر والے نے آواز لگائی کہ بھائی جلدی سے باہر آ جاؤ. جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نہیں بھائی تم اندر آ جاؤ. اب باہر جو بیٹھا ہوا شخص تھا اس نے اندر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ تمہیں باہر آنے سے کون روک رہا ہے؟ تو اندر والے نے جواب دیا کہ وہی روک رہا ہے مجھے باہر آنے سے جو تمہیں اندر آنے سے منع کر رہا ہے. گویا کہانی بڑی سادہ سی، مختصر سی ہے. اس دنیا میں فرعون بھی رہے ہیں، موسیٰ بھی، ہر ایک کی اپنی دلیل اور طاقت ہے. آپ کبھی ہم اپنی انا کی بنیاد پہ دوسروں سے نہ الجھیں، بحث نہ کریں اور نہ کچھ طلب کریں. انا یہ ہے کہ میں نے یہ سارا کام کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ٹھیک نہ ہوتا. اب انا کو شکست دے دیں اور یہ میں نکال دیں. بات ہم سے شروع کریں. ہم نے یہ سب کیا، ہم نے یہ اچھا کیا، ہم نے وہ اچھا کیا. زمانہ جب بہت زیادہ خود غرض ہو جاتا ہے، انا پرست ہو جاتا ہے، تو آپ کو ہر طرف یہ میں، میرا، مجھ سے، یہ آپ کو دعوے نظر آنے لگتے ہیں اور لوگ اپنے محسنوں کو فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ترقی میں ان کے بڑوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کا بھی کوئی کردار تھا، ان ساتھیوں کا بھی کردار تھا جنہوں نے انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، مشکل حالات میں ان کے لیے دعا کی، جتنا ہو سکتا تھا ان کی مدد کی. لیکن زندگی کی دوڑ میں وہ خود پیچھے رہ گئے اور ہم آگے دوڑتے دوڑتے اپنی زندگیوں میں اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا آگے نکل گئے کہ جب بہت دور جا کے انسان کو تھکاوٹ گھیرتی ہے اور ہمت جواب دینے لگتی ہے اور زندگی کے محدود ہونے کا خیال آتا ہے، تو پھر وہ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ وہ تمام پیارے، وہ حوصلہ بڑھانے والے، وہ دعائیں کرنے والے، وہ کامیابیوں پہ خوش ہونے والے، وہ کہاں رہ گئے؟ تو پیچھے رستوں میں جب زندگی میں آگے جا کے پلٹ کے دیکھتا ہے تو پیچھے رستے ویرانوں کی صورت نظر آتے ہیں. وہاں اب کوئی بھی نہیں، کوئی ہم جولی، کوئی ہم سفر، سب کہیں وقت کی
دھول میں گم ہو چکے۔ اب یہ جو معاشرے میں ہر طرف خود پرستی کا شکار، انا کے قیدی ہو کے میں اور صرف میں، تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ بڑی اذیت ہے، کیونکہ سب سے کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے۔ یہ بڑی کمزوری ہے انسان کی، دوسروں سے فرمائش کر کے یا انہیں مجبور کر کے، اور اس سے بھی بدتر حالت انسان کی تب ہو جاتی ہے جب وہ خود ہی اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پھر اسے کوئی دوسرا اس ناخوشگوار کام کے لیے ملتا ہی نہیں، پھر وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایک نیا لباس پہن کے آپ کے پاس آئے، اور اب وہ کیا توقع کر رہا ہے؟ وہ توقع یہ کر رہا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت قیمتی لباس ہے، تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس شخص کا رویہ کیا ہو جائے گا؟ یا پھر اگر کوئی شخص بہترین گلوکار ہو، تمام پکے راگ جانتا ہو، اور آپ اس کی غزل سنیں اور اس کے بعد اسے تبصرہ کچھ یوں کریں کہ بھائی گایا تو بہت اچھا ہے آپ نے، لیکن کوئی اور کام کر لو تو زیادہ مناسب ہوگا، تم میں اور خصوصیات بھی تو ہیں۔ اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ اس گلوکار پہ کیا گزرے گی کہ وہ جس صفت کی داد لینا چاہ رہا تھا، آپ اسے چھوڑ کے اس میں کوئی ایسی خصوصیت ڈالنا چاہ رہے ہیں زبردستی جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ زندگی میں صرف میں کا سہارا لے لیتے ہیں، انہیں فوراً اگر داد نہ ملے تو ان کی اس میں کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور یہ دراصل انسان کی خود اعتمادی اور دیگر تمام خصوصیات کی شکست ہوتی ہے کہ وہ صرف آخری صفت ہوتی ہے انسان کی، میں، یہ اس تک محدود ہو جاتا ہے۔ ہر صورت وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، اور جب تعریف نہیں ملتی، ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر غصہ آتا ہے، برا بلا کہتا ہے دوسروں کو، نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو زندگی میں کہ ارد گرد ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک یوں ہی کچھ کر دیں گے، پانی کا گلاس گرا دیں گے، اور کچھ نہیں تو کمرے کا پنکھا بند کر دیں گے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، حالانکہ گرمی کا موسم ہوگا۔ وہ ریموٹ اٹھا کے ٹی وی کے چینل بدلنا شروع کر دیں گے، حالانکہ ان کو علم ہوگا کہ کمرے میں جتنے بھی دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ جو ٹی وی پہ چل رہا تھا اسے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس طرح وہ انسان جو ہے وہ اپنے ہونے کا ثبوت، اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اچھے ہونے کا ثبوت نہ دے سکے، یہ انسان کی جبلت ہے، تو پھر وہ برا ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس صورتحال سے نجات کا ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی تعریف نہیں تو کم سے کم ان کا حوصلہ ضرور بڑھاتے رہیں، گفتگو ضرور کرتے رہا کریں، ان سے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان سے لا تعلق ہو جائیں گے تو پھر ہم خود، اگر اس سے لا تعلق ہو گئے تو پھر آپ اور ہم خود اپنی میں کا شکار ہو گئے۔ ایسے لوگ زمانے میں گزرے جنہوں نے معاشروں کو بدل کے رکھ دیا صرف اپنے رویوں سے۔ انہوں نے برائیوں کی شکایت یا گلہ نہیں کیا، روئے نہیں اس پہ، بلکہ ان کا تدارک کیا، مسائل کی نشاندہی نہیں کرتے رہے، یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے، یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، نہیں، مسائل کو حل کیا۔ اگر ہم انقلاب کی اہلیت نہیں رکھتے اور صرف ہر مسئلے پہ تنقید اور زمانے کو کوسنا ہی چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ اصلاح کرنا جن کا کام ہوتا ہے، اللہ اپنے ان بندوں سے خود ہی کروا لے گا، ان کے حوالے کر دے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ کے پاس اتفاق سے اس وقت دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی موجود تھی۔ اس شخص نے تھیلی طلب کی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی دے دی، تو وہ جو آنے والا سائل تھا بہت خوش ہوا اور چلا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو اس کا مقصد پورا کر دیا، اب آپ افسردہ کیوں ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے غفلت ہو گئی، اگر میں غافل نہ ہوتا تو اسے مجھ سے مانگنا ہی نہ پڑتا، اس سے پہلے ہی میں تھیلی دے دیتا دیناروں کی۔ یعنی اس سے پہلے کہ لوگ میں کہیں
آپ اپنے رویے سے انہیں یہاں تک آنے سے بچا لیں. ایک دوسرے کا احترام کریں, اعتراف کریں اور احسان کرنے والے کا شکر ادا کریں. اچھے کام کی تعریف کریں, حوصلہ بڑھائیں, ہمت بندھائیں اور یاد کریں زندگی میں کبھی کسی نے آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہوگا. جب آپ مشکل میں تھے, آپ کی ہمت دم توڑ رہی تھی, پریشان تھے, تو اس وقت کسی کے چند جملے, چند باتیں, معمولی سی تسلی آپ کی زندگی شاید اس وقت بدل گئی ہو. زخمی دلوں کو مرہم کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسلام کا ایک بنیادی اصول بات یہی تو ہے کہ جب دوسروں سے ملو تو السلام علیکم کی صورت ان پہ سلامتی بھیجو. اب جواب کیا ملے گا؟ وعلیکم السلام, یعنی تم پر بھی سلامتی ہو. اب اس میں بڑی گہرائی ہے, ہم اس کا ادراک نہیں کرتے, غور نہیں کرتے کہ ایسا کرنے کا ہمیں کیوں کہا گیا. ایک انسان دوسرے کی سلامتی مانگ رہا ہے اور خود اپنی بھی, یہ تعریف بھی ہے اور تسلیم بھی. عدل و انصاف کرنا چاہیے, غصے سے پناہ مانگنی چاہیے, جرم کی, گناہ کی معافی ہونی چاہیے. ہمارا سارا سلوک اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہی تو ہے. نیکی, بدی, اچھائی, برائی, ثواب, گناہ, یہ سب ہمارے آس پاس موجود لوگوں کے ساتھ ہی وابستہ ہے. ان کے ساتھ ہی رویہ, لوگوں کے ساتھ ہی رویہ, ہمارا سلوک اللہ سے سلوک ہے. یہاں عدل کریں گے, یہ چند لوگ آس پاس ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ عدل کریں گے تو وہاں عدل ملے گا. یہاں فضل کریں گے تو وہاں فضل ملے گا. رحم کر کے رحم کی دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی. ہمارے رشتوں, دوستیوں, محبتوں سے آزادی کہیں ہمیں اس گستاخی کی طرف نہ لے جائے جہاں خود غرضی ہمارے عذاب کی وجہ تحریر بن جائے. ایسا عذاب کہ ہمارے لیے کوئی دل بے قرار ہی نہ رہے, کوئی دعا گو, کوئی آنکھ ہمارا انتظار ہی نہ کرے. ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کے دنیا سے جانا ہے, کیوں نہ ہم انہیں اپنی زندگی میں کوئی خوشی دے جائیں. موت یہ نہیں ہوتی کہ سانس رک جاتا ہے, موت یہ ہوتی ہے کہ کوئی یاد کرنے والا ہی نہ رہے, ہمارے لیے دعا کرنے والا, یا صرف یہ کہنے والا کہ یار وہ شخص چلا گیا, دنیا سے اچھا تھا. یہ سارے لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, یہ اس وقت ہماری توجہ کے محتاج ہیں. ان کی قدر کریں. اگر کوئی ہمارا ہے ہی نہیں تو پھر ہمارے ہونے کا یہاں پہ مقصد ہی کیا ہے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. سرکاری ملازمین کی جب برسہ برس خدمات سر انجام دینے کے بعد ریٹائرمنٹ کے دن ان کے قریب آتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پینشنز یا جو بھی ان کے فنڈز وغیرہ ہیں, اپنا حساب کتاب جس محکمے میں بھی انہوں نے کام کیا, وہ سارا کر کے پھر اپنی باقی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ آگے دن کیسے گزارنے ہیں, کیا کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ملازمت میں توسیع یعنی کہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں, یا پھر مستقل کام کرتے رہیں, پرماننٹ ہو جائیں وہاں پہ. انسانی زندگی کا بھی کچھ یہی قصہ ہے کہ ہم زندگی کو مستقل بنانے کی ایک خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہاں کسی کو ہمیشہ قیام نصیب نہیں ہوا. جو آیا وہ لازماً ریٹائر ہو کے جائے گا. کوئی ایکسٹینشن, توسیع, کوئی مستقل پرماننٹ ہونے کا حکم نامہ جاری نہیں ہو سکتا. زندگی کی یہ مجبوری ہے, اور یہ مجبوری نہ بری ہے نہ اچھی ہے, یہ صرف سچی ہے. اور انسان ہی نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے ایک سسٹم, اپنے ایک حصار, اپنے ایک دائرے میں مجبور ہے. سورج طلوع و غروب,
پر مجبور ہے، ستارے اپنے اپنے آربٹس میں، اپنے اپنے مداروں میں گھومنے پہ مجبور ہیں، دریا جو ہے وہ بہنے پہ مجبور ہے، ہو سکتا ہے اس کو جینا چاہتا ہو کہ وہ اس طرح بہتا رہے، پہاڑ جو ہیں اپنے اپنے مقام پر میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، کوئی شے اپنی تشکیل سے باہر نکل کے کوئی عمل کر نہیں سکتی، کیونکہ یہ ان کی پہچان بھی ہے، یہ جو ان کی عادت اور ان کی فطرت ہے یہ اس پہ مجبور ہیں۔ مطلب پہاڑ اپنی جگہ پہ رہے گا اسی شکل میں، اسی فطرت پہ، تبھی پہاڑ کہلائے گا۔ گوشت کھانے والا جانور جو ہے وہ بھوک سے مر جائے گا لیکن وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس کی پہچان ہے۔ گدھ جو ہے وہ مردار سے ہی اپنا پیٹ بھرے گا، کیونکہ دونوں طرف مجبوری ہے، فطرت ہے۔ اربوں انسان اس دھرتی پہ بستے ہیں لیکن ہر ایک کا جو عمل ہے وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان، کوئی محنت کرنے والا ہے، کوئی کامچور ہے، وہ اس مجبوری کی زنجیر توڑنا چاہتا ہے، ہر شے توڑنا چاہتی ہے، لیکن فطرت ان زنجیروں کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ انسان بھی مجبور ہے اور شاید خود فطرت بھی مجبور ہے، اور اسی مجبوری میں پھر ہمارے گرد ایک سرکل، ایک دائرہ سا ہے، ہم اس میں محدود ہیں، ہماری حدود ہیں، ہم اس دائرے سے، اس حصار میں ہم قید ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ حالات اور واقعات کے، اپنے اعمال کے ہم قیدی ہیں اسی دائرے میں، اپنی حد اور اپنے قد سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اور شاید ایک دوسرے کو مذاق میں ہم اکثر ایک کڑوا سچ بھی کہہ جاتے ہیں کہ تم اپنی حد میں رہو، اپنی لمٹس میں رہو، اپنی لمٹس کراس نہ کرو، اپنی حد سے باہر نہ نکلو۔ یہ بات سچی ہے، یہ سچ ہے۔ یہ درست کہ ہر انسان اپنے مزاج تک میں محدود کر دیا گیا ہے، یعنی جو اس کا مزاج ہے اس سے بھی باہر جا کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو لالچی ہے وہ لالچی رہے گا، جو سخی ہے وہ سخی رہے گا، ماننے والا تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگا، اور جو انکار کرنے والا ہے وہ انکار پہ ہی رہے گا۔ ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ محدود، ہاں اپنی سوچوں کو، اپنی تمناؤں کو ہم خواہ آسمانوں پر، کہکشاؤں کی وسعتوں تک لے جائیں، ہم آزاد ہیں، لیکن اپنی زندگی کی کہانی ہم خود مکمل نہیں کر سکتے۔ جب اپنی زندگی میں نظر ڈالتے ہیں تو کہیں آغاز ادھورا رہ گیا، کہیں انجام مکمل نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس محدود دائرے میں، یہ جو سرکل ہمارے گرد کھچا ہوا ہے، اس سرکل کے اندر ہم اپنے اعمال میں آزاد ہیں، اور اسی پہ ہم جواب دیں ہوں گے۔ جتنی ہمیں آزادی دی گئی ہے، جتنا وسیع ہمارے گرد یہ دائرہ ہے، اندھے سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے غلط نگاہ کیوں ڈالی۔ یہ ایک جو فاقہ کش ہے، جو بھوکا ہے، جو مجبور ہے، اس سے یہ سوال کہ اس نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی یا مسکینوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ انسانوں سے سلوک، عبادات میں اور مجبوریوں میں بھی ہم نے جو کچھ کیا، مجبوریوں میں بھی، اس کے بھی ہم جواب دیں۔ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے مر ہی جانا ہے تو عمل کیا کرنا، عیاشی کے 2-4 دن گزار لو، مزے کر لو، پھر تو مر جانا ہے۔ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جب مر ہی جانا ہے تبھی تو عمل کرنا ہے، اور تبھی تو عیاشی کے 2-4 دن نہیں گزارنے اور مزے نہیں کرنے۔ اسی دائرے میں زندگی، محدود زندگی گزارتے ہم بے بسی محسوس کریں یا امید کے چراغ جلا کے عمل کی طرف راغب ہو کے آئندہ زندگی کی فکر کریں، یہ ہم پہ ہے۔ فنا ہوتی اس بستی میں، اس دنیا میں، انسان اپنے وجود سے نکل کے بقا کا سفر شروع کرے تو مجبوریوں کی جو زنجیریں ہیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پیروں میں ہم کچھ کر نہیں تھے، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچیں تو کسی نہ کسی کے دل میں یاد بن کے ہم ہمیشہ موجود رہ سکتے ہیں۔ ایک کنواں کہیں موجود ہو اور آس پاس سے
پیاسے گزر رہے ہوں اور پانی پی کے دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ جس نے یہاں اس پانی کا انتظام کیا تھا اس پہ رحم فرما، تو کیا وہ شخص کسی نہ کسی حد تک یہاں سے جا کر بھی موجود نہیں رہا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ زندگی میں مشکل مسائل دو طرح سے حل ہو جاتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ کوئی کام وقت پہ ہو جائے جس کا ہم سوچ رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، یا پھر یہ کہ اس کی جو تمنا، اس کی آرزو یا اس کا پھر مقصد وہی ختم ہو جائے۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کتنا کچھ ہم نے سوچا ہوگا، سوچا تھا یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی جانا ہے، اس سے بھی ملنا ہے، یہ کام شروع کریں گے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ جگہ دیکھنی ہے، وہ کچھ تیار کرنا ہے۔ کتنی آرزویں، تمنائیں، خواہشیں ختم ہو گئیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور آج اس وقت اگر ہم کوئی تمنا کر رہے ہیں، کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے کہ ہر قیمت پہ یہ کام کرنا ہے، ہفتے 10 دن کے بعد اگر زندگی رہی تو شاید یہ خواہش بھی اس وقت نہ ہو۔ آرزویں بھی ہاتھ سے نکلتی جاتی ہیں، خواہشیں بھی، اور اپنے ساتھ ساتھ زندگی بھی ہاتھ سے نکلتی جاتی ہے۔ اس لیے جو بات کسی گزری نشست میں کہی تھی کہ انسان کبھی کسی خواہش پہ اصرار نہ کرے کہ ضرور ایسا ہی کرنا، ایسا ہی یہ مجھے حاصل کرنا ہے، یہ ضرور مجھے چاہیے، اس کا قیدی نہ بن جائے۔ اللہ آرزو پوری کر دیتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، لیکن جو اس نے کرنا ہے وہ کرے گا۔ خواہ آپ سارے محلے کو جمع کر کے سب کے ہاتھ پیر جوڑ کے آپ اجتماعی دعا کروا لیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اگر ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تو بن مانگے ہی اتنا کچھ دے رہا ہے، تو ہم تجھ سے کیا سوال کریں؟ جو کچھ دے رہا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اے مالک، جو تو نے دینا ہے بن مانگے ہی دے دے، اور جو نہیں دینا اس سے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اور اس وقت سے بھی پناہ انسان مانگے جب کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی انسان سے سرزد ہو جائے کہ انسان دعا کے حق سے ہی محروم کر دیا جائے۔ دعا کا قبول نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ منظور ہو یا نہ ہو، لیکن جب دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے تو سمجھیں کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ جب انسان بزرگوں کی عظمت کو تسلیم نہ کرے، سائل کو جھڑکنا شروع کر دے، یتیموں کا پیسہ کھا جائے، ہر وقت جھوٹ اس کی زبان پہ ہو، دھوکہ، ریاکاری، فراڈ زندگی میں اس کا معمول بن جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اسے کسی کی آہ لگ جائے، کسی ایسی اذیت میں مبتلا شخص کی بدعا جو پھر انسان سے اس کی دعا کا حق چھین لیتی ہے۔ سارے علوم اور اعمال ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں کوشش کریں کہ مظلوموں، بے کسوں اور غریبوں کی آہ سے بچیں، وہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کسی پنجرے میں قیدی پرندے کی فریاد سے بھی بچیں جسے آپ نے پال رکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاسق و فاجر ہو، جس کا قیام و توام اور اللہ کے تمام احکام کی جو کھلی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ کس طرح اللہ سے دعا کرے گا؟ دعا کا استحقاق تو تب ہے جب آپ اللہ کو تسلیم کریں، اور اگر اس سے اس کے جو منع کیے گئے کام ہیں ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو توبہ استغفار کریں۔ لیکن یہ جو چکر انسان چلاتا ہے کہ بدعمالی، پھر دعا، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر دعا، پھر توبہ، یہ تمام رستے پھر بند ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے مڑ جانا، رستے سے بدل جانا۔ جو کام سرزد ہو گیا اور اندیشے پیدا کر رہا ہے، اس سے توبہ کر کے نئے مرحلے، نئے مقام، نئے درجے میں داخل ہونا توبہ ہے۔
جو کہ پستی سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ اللہ ہی بے حساب عطا فرماتا ہے، تو پھر یہ مان لینا ہی حق ہے کہ وہ ہماری عبادات کے باوجود ہمیں معاف فرما دے گا، اس عبادت کے باوجود جس میں ریاکاری بھی شامل تھی، اور ان گناہوں کے باوجود بھی جن کے بعد ہمیں اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا عذاب ہے اگر وہ ہم سے انصاف کرے۔ اس لیے دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا، ہم پہ رحم فرمانا۔ اور جب ہر فیصلہ اللہ کی منظوری پہ ہے کہ جو مالک تجھے منظور، تو پھر زندگی میں نامنظور کو بھی منظور کرنا چاہیے کہ اللہ کا رستہ یہی ہے، اور اللہ کا رستہ ہمیشہ اطاعت سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔